بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل کے سبق کے حوالے سے ایک چیز کی ذرا وضاحت رہ گئی تھی، پہلے وہ کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ایّن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یطلب بہا تمییز احد المتشارکین فی امر یعمہما، کہ اس کے ذریعے دو چیزوں میں سے ایک کی تمییز طلب کی جاتی ہے، ایسی دو چیزیں کہ جن کو کوئی ایک امر ایک چیز شامل ہو۔ اس کی قرآن کریم سے انہوں نے مثال دی تھی کہ ای الفریقین خیر مقاما۔ اب اس میں جو دو متشارک ہیں وہ ہیں فریق، گروہ، اور وہ کس چیز میں شریک ہیں؟ گروہ ہونے میں شریک، فریقیت میں شریک، دونوں گروہ ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ان دونوں کو شامل ہے، اور ان کی تمیز پوچھی جا رہی ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان دو فریقوں میں سے اچھا کون، مقام کے لحاظ سے اچھا کون ہے، یعنی ان کی تمیز پوچھی جا رہی ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے جو تمیز جو مقام کے لحاظ سے اچھا ہے وہ کون سا گروہ، وہ متعین کر دو۔ ان دونوں میں سے کون سا گروہ جو ہے وہ کیا اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ خیر ہیں یا ہم خیر ہیں؟ یہ یہودیوں سے انہوں نے، کفار نے پوچھا تھا۔ کل ہم نے استفہام کی بحث میں پہلے تو اس کی تعریف پڑھی اور پھر اس کے ادوات کا انہوں نے بیان کیا کہ حمزہ، حل، ما، من، متا، ایان، کیف، این، انا، کم اور ایون، یہ ہیں ادوات استفہام۔ ان کا جو معنی موضوع لہ تھے وہ انہوں نے بیان کیے اور ان کی مثالیں بھی دیں۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ استفہام ہیں، یہ کلمات استفہام ہیں، یہ کبھی کبھی اپنے اصلی معنی سے نکال بھی لیے جاتے ہیں، اور کوئی اور معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں جن کا پتہ سیاق کلام سے لگتا ہے۔ سیاق کلام سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے اصلی معنی سے پھیر کر دوسرے معنی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو معنی سیاق کلام سے یا قرینے سے پتہ چلے وہ معنی مجازی ہوتا ہے۔ تو یہ جو معنی اب ان کے بیان کیے جائیں گے تقریباً 12 معنی، تو یہ استفہام کے مجازی معنی۔ استفہام کا حقیقی معنی وہی ہے جو انہوں نے شروع میں بتایا ہے کہ وہ آتا ہے اس چیز کا علم طلب کرنے کے لیے جس چیز کا علم ظاہر ہے کہ نہیں ہے، طلب العلم بشیء۔ اب ان میں پہلا معنی تسویہ، برابری، اس کا ذکر پیچھے بھی آ چکا ہے، قرآن کریم میں ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اب بظاہر تو حمزہ استفہام یہاں استعمال ہوا ہے اور جو ترکیب ہے وہ ترکیب استفہامی ہے، لیکن یہاں کسی چیز کا علم نہیں طلب کیا جا رہا، بلکہ یہاں دو چیزوں کے درمیان برابری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کا اصلی معنی کیا تھا؟ اصلی معنی تو حمزہ اور ام جب مل کر آئیں تو ان کا ہوتا ہے کہ دو مستویین میں سے ایک کے بارے میں پوچھنا، دو چیزیں جو برابر ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں استفہام، یہ ہے ان کا اصلی معنی، لیکن اس سے یہ نکال لیے گئے ہیں، اور یہاں یہ صرف استوا والے معنی میں دو مستوی چیزوں میں سے ایک کا استفہام ہوتا تو یہ اصلی معنی تھا۔ اب یہاں صرف استوا بیان ہو رہا ہے۔ یہاں یہ جو محشی ہیں علامہ فضل حق وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا لفظ کہ جو دو معنوں کا حامل ہو تو کبھی کبھی اس کو ایک معنی سے مجرد کر لیا جاتا ہے، اور ایک معنی سے مجرد کر کے ایک معنی سے خالی کر کے اس کو صرف ایک معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے دو معانی میں سے۔ جس طرح یہاں حمزہ اور ام والی جو ترکیب ہے تو اس میں دو معنی تھے نا، ایک یہ کہ وہاں دو مستوی چیزیں ہوتی ہیں، وہ معادل، جس کا پیچھے انہوں نے معادل کہہ کر ذکر کیا ہے، ایک حمزہ کے بعد آئے گا اور معادل جو ہے وہ ام کے بعد آئے گا، ازید عندک ام عمرو،
اور دوسرا استفہام، تو یہاں پھر استفہام والے معنی سے اس کو مجرد کر لیا گیا اور محض استوا میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا مجازی معنی جو ہے وہ نفی ہے، جیسے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو یہاں حل جو ہے وہ ما کے معنی میں ہے، ما نافیہ کے معنی میں، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی کی کوئی اطاعت کر کے احسان کرے یعنی نیکی کرے تو اس کی جزا صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما کر اس کے ساتھ بھلائی فرمائے۔ ما جزاء الاحسان بالطاعت الا الاحسان بالثواب، یہاں ما کے معنی میں آیا ہے حل، اور یہ جحد والا اور نفی والا معنی دے رہا ہے، نہ کہ استفہام والا، یہ بھی اس کا معنی مجازی ہے۔ انکار، جیسے استفہام انکاری جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے آئے گا، اب وہ جو انکار کیا جا رہا ہے تو جس چیز کا انکار کیا جائے گا وہ حمزہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، جو چیز حمزہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی اس کا انکار کیا جا رہا ہوگا، چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل۔ مثلا اس کی دو مثالیں اسی لیے دی ہیں۔ پہلی مثال میں حمزہ کے بعد اسم آیا ہوا ہے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ یہاں جو اختلاف ہے وہ پکارنے میں نہیں ہے، پکارنے میں کوئی اختلاف نہیں، پکارتا تو مومن بھی ہے اور پکارتا کافر مشرک بھی ہے، پکارنے میں مومنوں اور کافروں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل جو اختلاف ہے وہ ہے کہ کس کو پکارا جائے، تو اس میں پھر جو منکر ہے جس کے پکارنے کا انکار کرنا تھا حمزہ کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے اغیر اللہ تدعون، یعنی کیا، یعنی فوکس جو ہے اور زور جو ہے یہاں پر وہ غیر اللہ پر ہے، پکارنے پر نہیں ہے، کیونکہ پکارنے میں اتفاق ہے۔ دوسری مثال ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، تو یہاں حمزہ جو ہے وہ فعل پر داخل ہے، تو یہاں منکر یعنی جس کا انکار کیا جا رہا ہے وہ فعل ہے، یعنی وہ نفی ہے، تو نفی کی نفی ہو گئی تو وہ انکار اس بات بن جائے گا۔ نفی کا انکار اس بات ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کافی ہے، انکار کس کا کیا گیا تھا کہ اللہ کافی نہیں ہے، تو اس سے انکار کے انکار سے نفی سے اس بات پیدا ہوگا اور معنی ہوگا کہ اللہ کافی ہے، یعنی اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ جس پر حمزہ آئے گا وہ منکر ہوگا، اس کا انکار کیا جا رہا ہوگا۔ اسی طرح کبھی جو استفہام کے صیغے ہیں تو یہ امر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہاں حقیقتاً طلب فعل ہوتی ہے لیکن جو انداز ہے وہ امر والا ہوتا ہے، جیسے کہا گیا فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو، یا کہا گیا کہ اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو، تو یہاں دونوں جگہ پر یہ ہے تو استفہام والی عبارت لیکن مراد اس سے امر ہے، یعنی انتہو، باز آ جاؤ، ان چیزوں سے باز آ جاؤ، اور اسلموا، اسلام قبول کر لو، یہاں بھی استفہام جو ہے وہ مجازن امر کا معنی دے رہا ہے، کبھی وہ نہی کا معنی بھی دیتا ہے، اتخشونہم، کیا تم ان کافروں سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، تو جو کہا گیا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، مطلب ہے کہ ان سے نہ ڈرو، تو یہاں نہی والا معنی دیا جا رہا ہے۔ تشویق، شوق دلانا، کسی چیز کی طرف جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرنا، وہ بھی کبھی استفہام اس معنی کے لیے بھی مجازن استعمال ہوتا ہے، جیسے کہا گیا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے، تو یہاں بھی ظاہر ہے کہ استفہام کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اصل میں تشویق نفوس مراد ہے، کہ یہ سن کر دلوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے، تو یہاں بھی تشویق ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے نا یغفر لکم من ذنوبکم، تو یہ سارا اس کا جواب، اس کے جواب میں واقع ہو رہا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا پہلے شوق دلایا جائے اور شوق دلانے کے بعد وہ چیز ذکر کی جائے تو وہ اوقع فی النفس ہوتی ہے، یعنی دل میں جا کے بیٹھتی ہے اور دماغ میں جاگزیں ہوتی ہے، اس لیے یہاں تشویق
والا معنی ہے استفہام کا، تعظیم کے لیے بھی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ تو یہاں بھی جو استفہام ہے وہ ہے تو نفی کے لیے، مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن اس نفی سے در حقیقت جو مقصود ہے وہ تعظیم ہے، اور وہ کس کی تعظیم ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہے، کہ کوئی ایک بھی جو ہے نا وہ اس ایسے مقام کا حامل نہیں ہے موجود کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت بھی کر سکے۔ تو جب اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے بطور عناد اور بطور بغض اور عداوت کے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پر جس کی تعظیم کی جا رہی ہے نا اس کا کلمہ استفہام کے بعد آنا ضروری کوئی نہیں، جیسے پیچھے آیا ہے کہ جس کی نفی کی گئی، انکار کیا گیا تو منکر کا حمزہ کے بعد آنا ضروری ہے، تو یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کلام سے پتہ چلے گا، اس کے سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہاں کس کی تعظیم مراد ہے۔ وہ کسی بھی متعلقہ چیز کی تعظیم ہو سکتی ہے۔ تحقیر کے لیے بھی استفہام آتا ہے، اھذا الذی مدحتہ کثیرا، کوئی بندہ کسی کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہا ہو اور آپ اس کو جا کر دیکھ لیں اس کی حالت کو، اور آپ کہیں کہ یہ ہے جس کی تم تعریفیں کر رہے تھے، تو یہ جو استفہام ہوگا یہ اس میں تحقیر ہوگی اور استخفاف مراد ہوگا۔ تحکم کا معنی ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا اور تمسخر، تو کہ آپ کسی بندے کو کہتے ہیں کہ کیا تمہاری عقل تمہیں یہ کہتی ہے کہ تم یہ کام کرو، تمہارا دماغ یہ کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو، تو یہاں سوال مراد نہیں ہے عقل مخاطب کے بارے میں، بلکہ استخفاف مراد ہے، مطلب ہے کہ تم انتہائی بے عقل ہو اور بے وقوف ہو۔ تعجب کے لیے بھی استفہام آتا ہے، جیسے نبی کریم علیہ السلام کو جب انہوں نے کھاتے پیتے اور بازار میں آتے جاتے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ ما لی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے؟ تو یہ وہ ظاہر کو پوچھ تو نہیں رہے تھے نا، اپنا تعجب کا اظہار کر رہے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ جو رسول ہوتا ہے نا تو وہ کھانے پینے سے اور اس طرح کی چیزوں سے مستغنی ہوتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کی گمراہی پر تنبیہ کرنے کے لیے بھی استفہام لایا جاتا ہے، جیسے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، مطلب ہے کہ کتنی حیرانی والی بات ہے کہ تم قرآن کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر گمراہی کے رستے پر آگے جا رہے ہو۔ ان کی ضلال پر، ان کی گمراہی پر تنبیہ کرنا وہ مقصود ہے، اور یہ بتانا کہ تم جس رستے پر جا رہے ہو تمہیں اس میں نجات نہیں مل سکتی۔ کبھی وعید مقصود ہوتی ہے، جیسے کہا جائے کہ اتفعل کذا وقد احسنت الیک، کیا تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو حالانکہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی بھلائیاں کی ہیں؟ تو یہاں وعید کی جا رہی ہے، مطلب ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے کہ کیا احسان کا مقابلہ اساءت کے ساتھ کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اس پر ڈانٹا جا رہا ہے، اور یہ قرینہ وقد احسنت الیک اس پر موجود ہے کہ یہاں اتفعل کذا میں استفہام مراد نہیں بلکہ وعید مراد ہے۔ تو یہ 12 معنی ہیں استفہام کے مجازی، جو قرینے سے معلوم ہوں گے، سیاق و سباق کلام سے معلوم ہوں گے، ان پر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایسے احوال ہوں گے کہ جو ان پر دلالت کریں گے۔ تو انہوں نے شروع میں جہاں بحث شروع کی تھی انشاء کی، وہاں انہوں نے انشاء کی 2 قسمیں کی تھی، طلبی اور غیر طلبی، اور وہاں بتایا تھا کہ ان میں سے جو پہلی 5 ہیں، یعنی جو انشاء طلبی ہے، امر نہی استفہام تمنی اور ندا، ہم صرف انہی کی بحث کریں گے۔ ان میں سے امر کی بھی آ گئی، نہی کی بھی آ گئی، استفہام کی بھی آ گئی۔ اس کے بعد آگے تمنی ہے۔ تمنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمنی کا جو معنی کہہ لیں، موضوعہ کہہ لیں، اس کی تعریف بھی کہہ لیں، وہ ہے شے محبوب کی طلب، کسی ایسی چیز کی طلب جس کو وہ پسند کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے حصول کی امید کوئی نہیں، یہ ساتھ ضروری ہے، وہ شے پسندیدہ لیکن اس کے حصول کی امید نہ ہو۔ کیوں امید نہیں؟ یا تو اس لیے کہ وہ عقلاً محال ہے، عقلاً ایسا پاسبل ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، یا عقلاً تو محال نہیں، عادتاً محال ہے، روٹین میں ویسا نہیں ہوتا، اور یا وہ بعید الوقوع،
یا وہ کیا ہے بعید الوقوع، یعنی بہت ہی مشکل ہے اس کا، یعنی گویا ناممکن کے قریب قریب ہے اس کا پایا جانا۔ یہ تین صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس میں لا یرجا حصولہ، اس پر فوکس ہے کہ وہ چیز محبوب ہے لیکن اس کا حصول جو ہے اس کی کوئی امید قریب قریب میں نہیں ہے۔ اس کی مثال انہوں نے کئی مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال دی ہے الا لیت الشباب یعود یوما، کاش کہ جوانی کسی دن لوٹ آتی، فاخبرہ بما فعل المشیب، تو میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے نے کیا کیا ہے میرے ساتھ۔ تو یہ جو مثال ہے یہ اس آدمی کی ہے کہ جو تمنی کر رہا ہے مستحیل چیز، ناممکن چیز کی، اس لیے کہ بڑھاپے کا چلا جانا اور جوانی کا واپس آ جانا یہ ناممکن ہے، مستحیل ہے۔ اور دوسری مثال یہ کہ ایک بندہ جو سخت تنگ دست ہو اور کہیں سے پیسے آنے کی امید بھی نہ ہو، یہ ساتھ ضروری ہے، اس لیے کہ تمنی اور ترجی اس میں معمولی سا فرق ہے۔ شے مطلوب ادھر بھی ہوتی ہے ادھر بھی، ایک جگہ پر جو ہے نا تمنی میں وہ غیر مرجو ہوتی ہے، اس کے حصول کی کوئی توقع کہیں سے نہیں ہوتی کہ یہ کہیں سے آ جائے گی۔ لیکن اگر مثلا ہے بندہ تنگ دست اور کسی نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ کل تک میں تمہیں کوئی گفٹ دوں گا بڑا قیمتی، تو اب وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس وہ چیز آ جائے، تو اب یہ تمنی ہوگی، ترجی ہوگی، تمنی نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ کہا ہے کہ معسر کا یہ کہنا کہ لیت لی الف دینار، کاش کہ میرے پاس 1000 دینار ہوتے، لیکن یہ کب اس کا کہنا تمنی بنے گا کہ جب کہیں سے آنے کی توقع نہیں ہو۔ اگر وہ امر متوقع الحصول ہو، یعنی اس کا حصول متوقع ہو، تو پھر اس کا جو انتظار ہوتا ہے یا اس کے اندر جو طمع ہوتی ہے تو اس کو ترجی کہتے ہیں، اور اس کو عسا اور لعل کے ذریعے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امر، عسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عندی، تو اللہ کا حضور کو فتح عطا فرمانا اپنے اعداء پر، ظاہر ہے کہ یہ متوقع الحصول ہے اور مترقب ہے، اس کا انتظار ہے۔ اور لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، یہ میاں بیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کروا دو، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کر دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ زوج کے دل کو پھیر دے گا اور زوجہ کے بغض کی بجائے اس کی محبت پیدا فرما دے گا، اور طلاق والا جو اس کا ارادہ ہے اس کو ختم کر دے گا، اس پر ندامت پیدا کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں یہ متوقع الحصول ہیں، اس لیے ان کو ترجی کہا جائے گا، ان کو تمنی نہیں کہیں گے۔ یہ تمنی اور ترجی میں فرق ہے۔ تمنی کے لیے 4 ادوات ہیں، 4 کلمات ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وضع ہی تمنی کے لیے کیا گیا ہے اور وہ لیتا ہے، اور 3 جو ہیں ان کی وضع تو تمنی کے لیے نہیں ہے لیکن بہرحال وہ تمنی کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، بطریق توسع اور بطریق مجاز۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں حل ہے جو اصل میں استفہام کے لیے ہے۔ مثلا کہا گیا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، یعنی کافر کہیں گے کہ کیا شفعاء میں سے کوئی ہے جو ہماری شفاعت کریں، تو اس وقت جو وہ یہ کہیں گے قیامت کے دن، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی پوچھ تو نہیں رہے ہوں گے نا، وہ یہ یعنی کہ تمنی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ناممکن الوقوع چیز کی محبت ظاہر کر رہے ہوں گے۔ یہ ان کو بھی پتہ ہوگا کہ اب ہمارا کوئی یہاں شفیع نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بڑی باریک سی بات ہے جس پہ توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 کلمے ہیں نا انہوں نے بتائے ہیں کہ جو اصلاً تو تمنی کے لیے نہیں استعمال ہوتے، اصلاً تو وضع تو نہیں ہے ان کی تمنی کے لیے، لیکن مجازاً اور توسعاً استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے حل ہے اور لو ہے اور لعل ہے۔ تو ان کے بارے میں اب یہ بھی پتہ کرنا پڑے گا کہ ان میں قرینہ کیا ہے۔ تو یہاں جو قرینہ ہے نا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ میں، وہ من ہے، من بتائے گا کہ یہاں یہ استفہام کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ استفہام جو منقول نہ ہو، منقول نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ استفہام جو استفہام میں ہی استعمال ہو رہا ہو اس میں من زائد نہیں ہوتا، اس میں من زائد نہیں ہوتا۔ من اسی
استفہام میں زائد ہوتا ہے کہ جو نفی کی طرف منقول ہو یا کسی اور کی طرف منقول ہو. تو یہاں بھی جو ہے نا یہ جو تمنی ہے نا، تمنی غور کرو گے تو یہ تمنی نفی کو مستلزم ہے. جو تمنی ہوتی ہے وہ ہوتی اس چیز کی ہے نا بھئی کہ جو ناممکن ہوتی ہے یا ناممکن کے قریب ہے، تو پھر اس میں نفی ہے یا نہیں. تو یہ استفہام منقول الی النفی ہے، اور وہی استفہام جو ہے جو منقول الی النفی ہو اسی کے بعد من آتا ہے، من زائدہ تاکید کے لیے جو آتا ہے. تو یہ قرینہ ہے کہ یہاں حل جو ہے یہ استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ تمنی کے لیے. دوسرا لو، یہ اصل میں تو آپ پڑھ چکے ہیں، شرط کے لیے آتا ہے. لو اور لولا دونوں کے بارے میں نحو میر میں سے لے کر سب کتابوں نحو کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے ان کا استعمال. تو یہ اصل میں تو شرط کے لیے ہے. تو لیکن یہ بھی تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ہمیں ایک باری اور مل جائے نا تو ہم مومنوں میں سے ہو جاتے. تو یہ وہ کافر کہیں گے ایک بار ہمیں اور اگر دنیا میں جانا مل جاتا تو ہم مومنوں میں سے ہوتے. اب اس میں فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہا گیا، یہ قرینہ ہے. کیسے قرینہ ہے کہ فَنَكُونَ اس لیے پڑھا گیا ہے کہ فا کے بعد ان مقدر ہے، اور یہ بھی آپ نامیر میں پڑھ چکے ہیں کہ فا کے بعد جو ان مقدر ہوتی ہے تو وہ تب کہ جب وہ فا 6 چیزوں کے بعد آئے، یعنی استفہام، تمنی، عرض، امر، نہی اور نفی. اب اگر اس کو اپنے اصل پر محمول کیا جائے لو کو، توجہ ہے، اس کا اصل ہے شرط. تو اب تو فا کے بعد ان مقدر ہونے کا کوئی نہیں بنتا نا، موقع محل ہی نہیں ہے، کیونکہ 6 چیزوں میں شرط تو داخل کوئی نہیں. تو یہ قرینہ بن جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ لو جو ہے نا تو یہ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوا. یہ قرینہ بن جائے گا. اب اس نے جو دی ہے مثال، اَسَرْبَ الْقَطَا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ لَعَلِّي إِلَىٰ مَنْ قَدْ هَوِيتُ أَطِيرُ، وہ پرندے کو کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا ہے پرندہ کہ جو مجھے اپنے پر دے دے ادھار اور میں اڑ کر اپنے محبوب تک پہنچ سکوں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں لعلی الی من قد حویت اطیر، حویت، ہوا یحوی ہوتا ہے نا، حویت ہوگا، حویت نہیں ہوگا، حویت، کہ جس کی طرف میں محبت رکھتا ہوں، جس کی خواہش رکھتا ہوں اس کی طرف میں اڑ جاؤں، پہنچ جاؤں. اب یہ جو لعل کے ساتھ آگے قرینہ کیا ہے؟ اطیرو، کیونکہ متکلم کا طیران، اس کا اڑ جانا اور اڑ کر اپنے محبوب تک پہنچ جانا، تو اس کے حصول کی کوئی توقع نہیں ہے اور نہ ہی مرجو ہے اس کا وقوع، کیونکہ یہ مستحیل ہے. لہذا یہ ہوگا اس بات پر قرینہ کہ یہاں لعل کا کلمہ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ تمنی میں استعمال ہو رہا ہے. سمجھ آ گیا جی؟ والاستعمال هذه الادوات في التمنی ينصب المضارع الواقع في جوابها، کہتے ہیں کہ ان ادوات کو اگر تمنی میں استعمال کریں گے تو پھر ان کے بعد آنے والا جو مضارع ہے وہ منصوب ہوگا اور ان اس سے پہلے مقدر ہوگا. لیکن یہ جو کلمہ لو ہے نا، اب یہ 3 ہے نا، ایک لو، ایک حل اور ایک لعل. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ لو میں تو یہ ظاہر ہے، یعنی کلمہ لو میں تو کوئی ابہام نہیں ہوگا، اس لیے کہ لو کا حقیقی معنی ہے شرط، مجازی معنی ہے تمنی. حقیقی معنی میں ان مقدر ہو نہیں سکتا، تو واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن لعل اور حل، ان کے بعد جو مضارع منصوب ہوگا نا تو اس میں قرینہ بڑا پھر ڈھونڈنا پڑے گا، اس لیے کہ حل کا حقیقی معنی استفہام، اور استفہام بھی ان 6 چیزوں میں موجود ہے کہ جن کے بعد ان ویسے بھی مقدر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کو نہیں؟ اور لعل جو ہے یہ تمنی کے لیے ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ان مقدر ہوتا ہے. تو اس لیے کلمہ لو کے بعد تو یہ ظاہر ہے، کیونکہ شرطیت ان چیزوں میں سے تو نہیں نا جو جن کے جواب میں مضارع آئے تو منصوب ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح لعل بھی بصریین کے مذہب کے مطابق، کیونکہ ان کے نزدیک ترجی کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ مضارع اس کے جواب میں آئے اور وہ منصوب ہو سکے، لہذا یہ جو ہے نا لو، اس میں تو یہ قرینہ بالکل ظاہر ہوگا، اور باقیوں میں جو قرینہ ہے نا وہ غور و فکر کے بعد پتہ چلے گا کہ یہاں کیا قرینہ ہے، اس لیے کہ جو حل ہے وہ استفہام کے لیے آتا ہے. اب حقیقی معنی میں استعمال ہو تب بھی اس کے بعد مضارع منصوب، اور اگر وہ تمنی کے معنی میں استعمال ہو پھر بھی اس کے بعد مضارع منصوب، تو پھر وہاں اس کا تمنی کے لیے ہونا، یعنی وہاں پھر محض منصوب ہونا تو تمنی کے لیے ہونے کا قرینہ نہیں نہ بنے گا، وہاں پھر کوئی اور قرینہ اس کا ڈھونڈنا پڑے گا.